السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، ان کے نام اور ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی۔ بک کا پیج نمبر ہے 373۔ ازواج مطہرات مختلف اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 یا 12 بیویاں ہوئیں۔ ان میں سے 9 بیویاں زندگی کے آخری وقت میں آپ کے ساتھ موجود تھیں اور 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھیں، اور ان کا مختصر سا تذکرہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ ہم سیرت النبی میں پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون تھیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کی تمام اولادیں ام المومنین حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا آنر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، آپ کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رمضان سن 10 نبوی میں 65 سال کی عمر میں وفات پائیں۔ ان کی وفات مکہ میں ہوئی اور انہیں حجون میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ کہتی تھیں کہ مجھے سب سے زیادہ رشک حضرت خدیجہ پہ آتا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں تک کا خیال رکھتے تھے، اور یہ بہت جو ہے وہ ایک عورت کے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی رشتوں کا بھی خیال رکھا، ان سے جڑے لوگوں کو بھی محبت دی۔ دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ۔ یہ اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھیں۔ دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ ہجرت کی، پھر مکہ واپس آئے اور حضرت سکران رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد شوال سن 10 نبوی میں، یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 مہینے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور ان کی وفات مدینہ میں شوال 54 ہجری میں ہوئی۔ یہاں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ سے، وہ بھی شادی شدہ تھیں۔ دوسرا نکاح کیا حضرت سودا سے، وہ بھی شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوی میں شادی کی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، اور پھر ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال یعنی 1 ہجری میں آپ کو رخصت کیا گیا، اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں نکاح بھی ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی، تو عرب کی خوراکیں بھی ایسی ہیں، عرب کا کلچر ایسا ہے کہ وہاں لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اعتراض کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح ایک شادی شدہ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے کیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، وہ چیز اس پہ اعتراض نہیں اٹھتا، لیکن جب اماں عائشہ کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بینگ اے مسلم ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کیے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا سے کیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص تھا کہ آپ نے 11 بیویاں رکھیں۔ یہ ایک مسلمان مرد کے لیے نہیں ہے، مسلمان مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، وہ بھی اس صورت میں جب کہ وہ انصاف کر سکے، اور اگر وہ انصاف نہ کر سکے تو پھر ایک ہی بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت سی احادیث مروی ہیں، یہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ عورت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے انہوں نے بہت سی احادیث سیکھیں اور صحابہ کو سکھائیں۔ عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سریت کی فضیلت۔ اور 17 رمضان سن 57 ہجری کو یہ فوت ہوئی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت تھوڑا وقت گزارا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین کے لیے اتنا کچھ دیا، اتنی احادیث اما عائشہ سے مروی ہیں، تو اگر وہ اتنی فقیہ عورت نہ ہوتی تو پھر ہمیں یا امت کو یہ خزانہ کیسے ملتا۔ پھر ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، یہ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی کے عقد میں تھیں۔ انہیں غزوہ بدر میں ایک زخم آیا جو بعد میں پھوٹ پڑا، اور اس کی وجہ سے وہ بدر اور احد کے درمیانی عرصہ میں انتقال کر گئے۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی عدت گزر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان 3 ہجری میں ان سے شادی کر لی۔ انہوں نے بعمر 60 سال مدینہ میں بمطابق شعبان 45 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت حفصہ کے بارے میں آتا ہے، آپ دیکھیں حضرت عائشہ کے والد ہیں ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق بھی اللہ کے نبی کے دوست ہیں، اور حضرت حفصہ کے والد ہیں حضرت عمر بن خطاب، اور عمر بن خطاب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، یعنی دونوں دوست بھی تھے اور دونوں سسر بھی تھے، اور اس کے باوجود دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے حضرت حفصہ کے بارے میں کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے مختلف لوگوں کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، اور انہوں نے کہا ہم سوچ کے بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پھر نکاح ہوا، اور اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں سے اس وقت نکاح ہونا ایک نارمل سی بات تھی۔ ہمارے ہاں آج یہ ہو گیا ہے کہ ذرا سا عمر کا فرق ہو، چاہے لڑکی کا یا لڑکے کا، تو ساری زندگی لوگ کنوارے لڑکیاں بٹھائے رکھتے ہیں، اور ساری زندگی بیٹے جو ہے وہ بیٹوں کی مائیں بیٹوں کی شادیاں نہیں کرتی اور بیٹیوں کی مائیں بیٹیوں کی نہیں کرتی کہ عمر کا فرق ہے، پتہ نہیں خوبصورت جوڑی لگے نہ لگے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے اچھے لگے نہ لگیں۔ تو ہمیں سیرت سے یہ بھی سبق لینا ہے کہ عمروں کا فرق ہو تو بھی لڑکی ایڈجسٹ کر لیتی ہے، بس آپ کا اس کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ حلالیہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں جو بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد رمضان 3 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے تحت تھیں۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کی۔ انہیں جاہلیت میں ام المساکین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے 8 مہینے بعد یا تقریباً 3 مہینے بعد ربیع الثانی 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ یہاں آپ نوٹ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ 3 یا شاید 8 مہینے رہیں۔ اگر 8 مہینے بھی رہیں تو کتنی تھوڑی مدت ہے، اور ایک آنر مل گیا ام المومنین ہونے کا رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد ام المومنین ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں اور ان سے ان کی کئی اولادیں بھی تھیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جمادی الاخری 4 ہجری میں وفات پا گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کر لی۔ یہ فقیہ ترین اور عقل مند ترین عورتوں میں سے تھیں۔ 84 سال کی عمر میں 59 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ 62 ہجری میں وفات پائی اور یہ بقیع میں دفن ہوئیں۔
حضرت سلمہ کے بارے میں ہی وہ دعا ہے، آپ کو یاد ہوگا، اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد جب انہیں دعا کہی گئی اور انہوں نے دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو کہتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں ابو سلمہ سے اچھا کون ثابت ہو سکتا ہے شوہر، ابو سلمہ سے اچھا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا اور آپ ام المومنین بن گئی۔